دجال دجال کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر ایک حدیث میں دجال کی کریکٹ لوکیشن دی گئی ہے۔ یہ حدیث آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی۔ ایک دن ایک بڑی محفل میں نبی پاک کے پاس ایک عیسائی آیا۔ اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے سنایا، میں اور کچھ لوگ مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لے کھڑا کیا۔ بڑی کشتی وہاں کھڑی کر کے ہم چھوٹی کشتی میں اس جزیرے میں پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بہت کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کیا ہو؟ کیا چیز ہو تم؟ تو اس نے کہا، مجھے چھوڑو، وہاں دور ایک مندر ہے، وہاں جاؤ۔ وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم اندر گئے، ہم نے دیکھا ایک شخص کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ اس نے ہم سے پہلا سوال یہ پوچھا، اس نے کہا، مجھے پسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ان درختوں کے بارے میں یہ پوچھنا ہے، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ وقت بہت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیتے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا، مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اب تم اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا 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 ہے اس نے؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کے مدینہ آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، کیا واقعی وہ یثرب پہ مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں ہوں دجال۔ اس نے کہا، میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ مجھے تمیم کی بات میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یاد رکھو، وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا۔ وہ جو بھی ہے مشرق کی طرف ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان کی کشتی مشرق کے سفر کے بعد ایک جزیرے پہ رکی تھی۔ تو دیکھا جائے تو ایسٹ آف مدینہ کے ایسٹ میں مشہور عربین سی ہے۔ جو مشہور عربین سی ہے نا، اس میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ ایک لکشدویپ آئس لینڈ آف انڈیا، سیکنڈ سکوٹرا آئس لینڈ یمام، تھرڈ المسیرا آئس لینڈ ان عمان، اینڈ لاسٹ اسٹرولا آئس لینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں نا واضح بتایا گیا ہے، جو دجال ہے نا وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا۔ تو المسیرا آئس لینڈ اور سکوٹرا آئس لینڈ تو نکل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں مشرق کی طرف ایک اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس کی طرف سے ایک لمبی سی لکیر کھینچیں تو وہ سیدھا اسٹرولیا آئس لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ تو جساسہ نے لوگوں کو ایک مندر میں بھیجا تھا۔ تو انڈیا میں ایسا کوئی مندر نہیں پایا جاتا، مگر جو پاکستان ہے اس کے اسٹرولا آئس لینڈ میں ایک مندر ضرور ہے۔
یہ جو مندر ہے نا اسٹرولا آئس لینڈ میں، یہ 2000 سال پرانا مندر ہے، اور یہ مندر بھی کس کا ہے؟ ایک کالی ماتا کا، جو کہ ہندو کی بہت خطرناک اور خوفناک گوڈس ہیں۔ ان لوگوں نے جس جساسا کی بات کی تھی نا، وہ ہندو کی اس بھگوان جیسی ہی تھی، مگر اگر ہم اب اسٹرولا آئس لینڈ جائیں تو ہمیں وہاں کوئی دجال نہیں ملے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ دجال آزاد ہو گیا کہ ابھی بھی قید ہے۔ ان سب سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف جہاں پہ اشارہ کیا تھا وہ سیدھا اسٹرولا آئس لینڈ پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں ایسا کوئی مندر نہیں ہے، صرف پاکستان میں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی جو اسٹرولا آئس لینڈ ہے وہاں پہ ہی مندر پایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے۔ تو اس سب نتیجے سے یہی نکل رہا ہے کہ یہ وہی آئس لینڈ ہے۔ اب ہم آگے نہیں جانتے کہ یہ کتنا سچ ہے کہ کتنا نہیں۔ حدیث تو پوری سچ ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سب کچھ سچ ہے، مگر اس کے بعد جو نتیجہ نکالا گیا وہ کتنا سچ ہے ہم نہیں جانتے کہ اسٹرولا آئس لینڈ پاکستان میں دجال پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ضرور پیش کریں۔